أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ثابت ہو چکا ہے، اور ان کا رب ان کو صرف ایک گنا نہیں بلکہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کا رب ان کو 2 مرتبہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس آیت مبارکہ میں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان الفاظوں کے اوپر ایک واقعہ مفسرین نے ذکر فرمایا ہے جس کے تحت آپ کو 1-2 باتیں سمجھانی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے غیبی طور پر آپ کی زیارت کیے بغیر آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے اہل کتاب میں سے ایک آدمی تھا، حبشے کا بادشاہ نجاشی، جس کا نام اصحمہ تھا، کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حبشہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو اہل کتاب کے علماء تھے، رہبان تھے، ان کے پاس مکے والوں نے جا کر ان کو ہدیے نذرانے پیش کیے کہ یہ لوگ ہمارے مذہب سے، ہمارے تعلقات سے، علاقے سے بغاوت کر کے نکل آئے ہیں، لہذا ان لوگوں کو واپس کر دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ ایسے میں واپس نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں سے میں کچھ حالات لے لیتا ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بلایا گیا، حضرت جعفر طیار نے بڑی خوبصورت تقریر کی جس کے نتیجے میں نجاشی مطمئن ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کیا دے دی؟ اجازت دے دی۔ پھر دوسرے دن انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور جناب عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے ابھارنے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ اس کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ تو اس ہجرت حبشہ سے پہلے سورۃ مریم نازل ہو چکی تھی، تو حضرت جعفر طیار کو دوبارہ طلب کیا گیا تو انہوں نے سورۃ مریم کے پہلے 2 رکوع سنا دیے، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ آپ نے جناب عیسیٰ کی شان بیان کی ہے اس سے یہ ایک تنکا بھی زیادہ ان کی شان نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ قریش مکہ نامراد واپس لوٹ آئے اور صحابہ کرام وہاں پر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے۔
اب یہ جو نجاشی تھا یہ وقتاً فوقتاً اللہ کے حبیب کے لیے تحفے، ہدیے اور تحائف بھی بھیجتا رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے کہ حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارا وہ مسلمان بھائی جو تمہارے لیے حبشہ میں اہتمام کرتا تھا اور تم اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہو کہ وہ مخلص اور سچا مسلمان بن گیا تھا، آج وہ حبشہ میں انتقال کر گیا ہے اور ایسی جگہ پر اس نے انتقال کیا ہے جو سرزمین غیر مسلموں کی ہے۔ اس کے جناب والا جنازے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو مدینے میں خبر دی، خبر دے کر ان کو جمع فرمایا اور مدینہ منورہ میں اس کا کیا پڑھا دیا؟ نماز جنازہ پڑھا دیا۔ جب نماز جنازہ پڑھا دیا تو اس وقت منافقین نے اس نجاشی کے اوپر طعن کیا اور کہا کہ دیکھو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، کہ دیکھو ان لوگوں کے ملک میں مر گیا، ان لوگوں کا بادشاہ تھا، ان میں سے کوئی بھی اس پہ جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا، اور یہاں پر نہ اس کو کسی نے دیکھا اور نہ ہی چارپائی سامنے تھی، کچھ بھی نہیں تھا جناب والا، ایسے ہی اس کے لیے دعا کر دی گئی، تو بیچارہ دین اور دنیا کے اعتبار سے خراب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، کیونکہ اس کا ایمان پہلے تورات و انجیل پر تھا، پھر قرآن پر ایمان لے آیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والا تھا، ایمان والوں کا ساتھ دینے والا تھا اور میری ایتوں کو چھپانے والا نہیں تھا، جناب عیسیٰ بن مریم کا کھل کر حقیقت کے ساتھ اعلان کرنے والا تھا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، رب کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر کیا ہو چکا ہے؟ ثابت ہو چکا ہے، اس کو بالکل اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، اور وہ جنت کے اندر جائے گا، اور طعن کرنے والے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو یہ ایک بات ہے، اس کے اوپر جو ہے جو صحیح حقیقت ہے وہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لیے کہ آج کل غیبانہ نماز جنازہ کا کچھ لوگوں نے ٹرینڈ بنا رکھا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے، مجاہد شہید ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسلمان، وہاں پر اس کا نماز جنازہ پڑھا بھی جاتا ہے، ادھر پھر بھی اس کے غیبانہ نماز جنازہ کے اشتہارات کیا ہیں بھائی؟ چھپ جاتے ہیں۔ صرف دو پارٹیاں اس سلسلے کے اندر جناب والا ہیں، ایک یہ اہل الحدیث سارے نہیں، کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ان کے صحیح جاننے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو جائز نہیں سمجھتے، اور خاص طور پر یہ جو حافظ سعید صاحب کی پارٹی ہے لشکر طیبہ والے، یہ جناب والا اس سلسلے میں جماعت الدعوہ والے پیش ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں سے چندے حاصل کرنے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی اغراض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ جو جماعت سیاسی جماعت ہے، ویسے نام اس کا کیا ہے؟ جماعت اسلامی، ویسے ہے کیا؟ وہ جماعت سیاسی، ان کی سیاست کا جو ہے نا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اگر آپ کو پتہ چلا ہے تو بتا دیں کہ اس وقت وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے، ان کا بالکل کوئی پتہ نہیں ہے۔ کسی وقت کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کسی وقت بیچارے کیا ہے کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی ویژن ہی نہیں ہے جناب والا۔ تو وہ بھی اس قسم کے جناب والا مختلف قسم کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ جو صحیح بات ہے وہ صرف اور صرف اتنی ہے، اللہ کے حبیب نے اپنی پوری مبارک زندگی میں صرف ایک یہ جنازہ پڑھا ہے جس سے امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء نے اتنی امت کو اجازت دی ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی مسلمان مر جائے اور علاقہ غیر مسلموں کا ہو اور اس کا جنازہ وہاں پہ پڑھنے والا کوئی بھی نہ ہو، بغیر جنازے کے انہوں نے دفن کر دیا ہو، پھر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اس کے لیے دعا کر دیں تو اس کی کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے۔ لیکن جس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں، خواہ 2 آدمی ہوں 3 آدمی ہوں، اگر اس کا نماز جنازہ وہاں پہ پڑھ کے اس کو دفن کیا گیا ہے، پھر دوبارہ اس کے غیبانہ نماز جنازہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو حضرت نجاشی تھے نا، ان کے بارے میں وہ حدیث پاک آپ سن لیں کہ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بیان کیا۔ خاص طور پر جو کشمیر میں لوگ کسی بھی پارٹی کے ہوں، خاص طور پر جماعت الدعوہ وغیرہ کے،
تو پھر اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں. ایک دو دفعہ ہماری بھی گفتگو ہوئی ہے ان سے، آپ بھی اس سلسلے میں یہ بات سن لیں، عقلی طور پر بھی یہ بات آپ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام کے اندر تو بالکل اس کا ایک نمونہ بھی ثابت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد الحمدللہ ہر شہر کے اندر مسلمان کیا ہے بھائی موجود ہوتے تھے. آپ یہ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں شہید ہوئے. مدینہ میں صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا. اتنی بڑی اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، کسی بھی شہر میں فاروق اعظم کا غیبانہ جنازہ نہیں پڑھا گیا. نہیں سمجھ آئی؟ اس کی اجازت فقط اس مسلمان کے ساتھ ہے جو ایسی جگہ پر مر جائے جو غیر اسلامی جگہ ہو اور وہاں پر اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو. سمجھ آئے گی؟ جس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کیا گیا ہے، باقی شہروں میں اس کے لیے غیبانہ جنازے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خاص کر شہداء کے لیے آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، مگر حضرت فاروق اعظم کا جنازہ فقط 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے فقط ایک جگہ پر پڑا گیا. کس شہر میں؟ مدینہ کے اندر. کوفہ میں آپ کی حکومت، بصرہ میں آپ کی حکومت، کیسر و کسرا کے اوپر آپ کی حکومت، مگر کسی جگہ پر بھی مسلمانوں نے ان کی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت عثمان بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے جناب والا، مگر اس کے باوجود ان کی مدینہ میں نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ مکہ میں غیبانہ جنازہ پڑھا گیا، نہ اور کسی جگہ کے اوپر ملک شام کے اندر پڑھا گیا. تو اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ فقط اسی شہر میں ادا کی گئی، حالانکہ وہ بھی اسلامی ریاست کے سربراہ تھے. کسی بھی جگہ کے اوپر ان کی غیبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی. اب کشمیر میں جتنے مسلمان جو ہیں وہ جان سے چلے جاتے ہیں، آپ خود بتائیں مسلمان ان کے جنازے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بالکل پڑھتے ہیں کشمیر کے اندر جناب والا. لیکن یہ صرف اور صرف جو ہے ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ اکٹھا کیا جاتا ہے. اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک پڑھایا ہے جناب والا، اور صحابہ کرام کو خبر دی ہے، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے پڑھا ہے جناب والا، اور آج بھی اس کی اجازت موجود ہے، بشرطے کہ نجاشی والی شرط بھی کیا ہے؟ پائی جائے. وہ کیا ہے کہ وہ غیر مسلم علاقے میں ایسی جگہ کے اوپر کوئی مسلمان فوت ہو جائے جہاں پر اس کی کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، پھر اس کے لیے اجازت ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر مسلمانوں نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیا ہے، پھر دوسرے شہروں میں غیبانہ نماز جنازہ کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ نجاشی کے حوالے سے آپ حدیث پاک سن لیں. عن حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، فقال، پس آپ نے فرمایا، صلو علی اخ، نماز پڑھو تم، علی اخ لکم، اس کے اوپر جو تمہارا بھائی ہے اور ماتا وہ مر گیا ہے، بغیر ارضکم، بغیر ارضکم، تمہاری زمین کے علاوہ، یعنی تم تو اسلامی جگہ کے اوپر رہتے ہو، وہ ایسی جگہ کے اوپر مر گیا ہے جہاں پر مسلمان نہیں بلکہ کیا رہتے ہیں؟ غیر مسلم رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اور وہ وہاں پر مر گیا ہے، لہذا آ جاؤ اور اکٹھے ہو کر اس کا کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. قالوا، تو صحابہ نے پوچھا، من ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، صحبۃ النجاشی، وہ اصحما نجاشی ہے. فقاموا، پس صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، فصلوا علیہ، اور صحابہ نے بھی اس کے اوپر کیا پڑھی ہے؟ نماز جنازہ پڑھی ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو بعض محدثین تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اس کے اوپر کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھ دی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 70 صحابہ شہید ہوئے بیر معونہ کے اوپر، بیر معونہ کے اوپر، اور اس جگہ کے اوپر جناب والا جو بچ گئے تھے ان کو مشرکین نے گرفتار کر لیا.
اور مکے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور باقی جو صحابہ کرام شہید ہو گئے ان کا نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی مسلمان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ان کے دشمنوں کے خلاف تو نماز میں قنوت نازلہ کی صورت میں بد دعا کرتے رہے، مگر ان کے لیے آپ نے نماز جنازہ کا اہتمام نہیں فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو اسحمہ تھا نا نجاشی، اس کی فضیلت کے لیے اور اس کی جناب والا شان و شوکت کے لیے، اور جو اہل کتاب میں سے نرم دل لوگ تھے اور عیسائی تھے ان کو مزید اپنے قریب کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے مزید ان کے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ وگرنہ آپ کے اپنے ساتھی جن کو دشمن دھوکے سے لے کر گئے تھے اور شہید کر دیا تھا، جو باقی بچ گئے ان کو انہوں نے آگے بیچ دیا، تو جو شہید ہو گئے تھے ان کا کوئی بھی نماز جنازہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ جو ان کے سردار تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آخری وقت میں اپنے رب سے پھر یہ درخواست بھی کی تھی، دو باتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہا تھا کہ اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہماری یہ خبر اپنے نبی تک کیا کر دے، پہنچا دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ میرے جسم کی حفاظت کرنا، دشمن میرے جسم کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، جب وہ شہید ہو گئے دشمن جب بھی قریب جانے لگتا اللہ رب العزت شہد کی مکھیوں کو حکم دیتے، وہ ان پہ حملہ کر دیتے اور وہ ان کو بھگا دیتے۔ پھر وہ سارا دن بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر بالآخر رات کو سخت بارش ہوئی، حضرت کا جسم مبارک پانی نے اپنے ساتھ بہایا، اللہ ہی جانتا ہے کہاں لے کر اس کو کیا ہے چلا گیا۔ تو یہ بالاتفاق بات ہے، اللہ کے حبیب ان کے دشمنوں کے خلاف تو بد دعا کرتے رہے، مگر اپنے ساتھیوں کے لیے آپ نے غیبانہ نماز جنازہ کا اہتمام نہیں فرمایا۔ تو کچھ محدثین تو بالکل اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی ایک خصوصیت تھی، یہ اس نجاشی کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا جناب والا، کیونکہ اس نے غیبانہ طور پر اللہ کے نبی پر ایمان بھی لایا تھا، غیبانہ طور پر آپ کے جو چاہنے والے تھے ان کو اپنے شہر میں اس نے جگہ بھی دی اور آپ کی تعریفیں بھی کی، آپ کی طرف ہدیے بھی بھیجے۔ تو چونکہ اس نے غیبانہ آپ کے اوپر ایمان لایا تھا بغیر دیکھے، اور پھر آپ کے صداقت کا اعلان کیا تھا، اور حاکم وقت ہونے کے باوجود آپ کی صداقت کی گواہیاں دیتا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کا پڑھا دیا۔ یہ اس کی صرف خصوصیت ہے، باقی لوگوں کے لیے اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم محدثین کی دوسری جماعت جو ہے وہ اسی حدیث کی وجہ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ان 70 کا تو نہیں پڑھایا، حضرت عاصم کا تو نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے، مگر اس کا چونکہ پڑھا دیا ہے، اس کی وجہ سے اتنی بہرحال حدیث سے جواز مل سکتا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی مسلمان ایسی جگہ کے اوپر مر جائے بغیر ارضکم، جو ہماری اسلامی سرزمین کے علاوہ سرزمین ہو، جہاں پر اس کے جنازے کا اہتمام کرنے والا کوئی نہ ہو، اگر مسلمان اکٹھے ہو کر پڑھ لیں اس کے لیے جواز کی کیا ہے بھائی گنجائش موجود ہے۔ تو بہرحال محدثین کی ایک جماعت وہ جو بیر معونہ والا واقعہ ہے اس کو دلیل بنا کر کہتی ہے کہ یہ اس آدمی کی کیا ہے خصوصیت ہے، عمومی طور پر اس کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت جعفر طیار یرموک کے معرکے میں شہید ہو گئے، براہ راست اللہ کے نبی وہ منظر بھی دیکھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، مگر پھر بھی مدینے میں آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف خصوصیت ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس کا ایمان بھی چونکہ آپ کو دیکھے بغیر غیبانہ تھا، اور یہ ایک ریاست کا سربراہ تھا اور اہل کتاب وہاں پر رہتے تھے، ان کی ہمدردیوں کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے کہ دیکھو ہمارا آدمی جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لایا، اور وہاں پر اگرچہ اس کا کوئی کرنے والا نہیں تھا دعا، مگر مدینے میں اس کے لیے کیا کی گئی ہے بھائی، دعا کی گئی۔ بہرحال دونوں طرف جو ہے محدثین کی ایک جماعت جو ہے ان واقعات کو بنیاد بناتی ہے اور ایک جماعت اس واقعے کو بنیاد بناتی ہے، لیکن آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ اس کا جواز صرف اور صرف کس مسلمان کے لیے، جس مسلمان کا مسلمان جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کریں اس کے لیے غیبانہ نماز جنازہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ
کہ صحابہ کرام کی وفات ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا گیا، کسی شہر میں ان کا غیبانہ جنازہ نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا گیا، کسی شہر میں غیبانہ جنازہ نہیں ہوا۔ حضرت عثمان علی المرتضی، امام حسن مجتبی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا، ان کا پھر غیبانہ جنازہ کسی بھی شہر کے اندر ہوا نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن، یہ ایک مسئلہ تھا مفسرین نے ذکر کیا، تو میں نے کہا اس کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بھی کچھ باتیں عرض کر دیتے ہیں۔ ترجمہ سن لیجیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ ان کی 5 صفات کا کل بیان ہوا تھا، یہ دوسری صفت ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس وحی کے اوپر بھی جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی قرآن پر بھی، صاحب قرآن پر بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس وحی پر بھی جو نازل کی گئی ان کی طرف، یعنی خود اہل کتاب کی طرف، خاشعین للہ، اس حال میں کہ ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ خاشعین للہ، کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا سامان۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔